السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ناظرین گرامی، یہ دنیا کی زندگی ہم سب کے لیے دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات کا یہ سلسلہ جو جاری کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں بہترین عمل اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ عالم ارواح میں، عالم ذر میں، جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی صلب سے، پشت سے ہم سب کو نکالا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یہ سوال کیا الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے بیک وقت اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ قالوا بلا شہدنا، اے اللہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ مرضی اور منشا ہوئی کہ اس انسان کا امتحان لیا جائے۔ آج یہ انسان یہاں پر اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، کیا دنیا میں جانے کے بعد یہ انسان اپنے اس وعدے پر باقی رہے گا؟ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا، اور انبیاء کرام کا سلسلہ جو جاری کیا، آسمانی کتابیں جو نازل کی گئیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ تاکہ تم نے جو وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تمہیں اس وعدے کو یاد دلایا جائے، اور یہ دنیا کی زندگی جو تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، تم اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو یاد کرو، اور جس جنت سے تم نکالے گئے تھے اس جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ امتحان ہے دنیا کی زندگی، اور امتحان کے مختلف طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اہم چیز کہ یہ انسانی جسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بنایا، ہماری تخلیق فرمائی۔ ہمارے جسم میں بہت سارے اعضاء ایسے ہیں جو ظاہر ہیں، نظر آتے ہیں۔ مثلا ہمیں آنکھ دی گئی، ان آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کان دیے گئے ہم سنتے ہیں، ہاتھ دیے گئے ہم اس سے پکڑتے ہیں، لیکن انسانی جسم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باطن میں ہیں، اندر ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کے مطابق انسانی جسم میں جو پرزہ جہاں ہے، اپنی جگہ اس کی ایک اہمیت ہے، اس کا ایک مقام ہے، لیکن ایک بہت بڑی بات یہ کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ سارا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت جو انسانی جسم میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو بنایا ہے۔ دل یہ جو پمپنگ کرتا ہے، جو دھڑکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اگر اس دل کے اندر خرابی آ جائے، کچھ کمزوری آ جائے، کمی آ جائے، انسان کو اٹیک آ جاتا ہے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دل دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی بہت بڑا مقام رکھتا ہے، کہ اگر انسان دل کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اٹیک آ گیا تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ دل دینی اعتبار سے بیمار ہو گیا، یہ دل دینی اعتبار سے نافرمان ہو گیا یا اس کے اندر کمی آ گئی، وہاں تو جسمانی اعتبار سے اگر دل بیمار ہوا انسان کی موت ہے، لیکن یہاں اگر دل بیمار ہو گیا، یہاں دل میں کمی آ گئی، دل ٹیڑھا ہو گیا، تو دنیاوی اعتبار سے تو پریشانی ہوگی ہی ہوگی، اللہ آزمائشوں میں، امتحانات میں عذاب سے دوچار کرے گا، لیکن کل قیامت کے دن بھی اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ دل، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ لوگوں یاد رکھو انسان کے جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، خون کا ایک لوتھڑا ہے، جمع ہوا خون ہے،
اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، یہ خون کا یہ لوتھڑا جمع ہوا، یہ خون، سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خون کا لوتھڑا اگر یہ درست رہتا ہے انسانی جسم میں تو جسم کے سارے اعضاء درست رہتے ہیں، لیکن اگر یہ خون کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ کہا الا وہی القلب، یاد رکھنا وہ چیز ہے، وہ لوتھڑا ہے دل۔ پتہ یہ چلا کہ اس دل کے اندر اگر صفائی ہوگی، یہ دل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس دل میں اگر اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، یہ دل اگر پاک ہوگا، صاف ہوگا، تو اس کے ذریعے جب انسان ظاہری اعمال کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، تو ظاہری اعمال سے بھی کام اچھے ہوں گے۔ دل اچھا ہوگا تو ظاہر سے کام بھی اچھا ہوگا، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھوں سے، کانوں سے کام اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر دل خراب ہوگا تو ان آنکھوں کا استعمال غلط ہوگا، کانوں کا استعمال غلط ہوگا، ہاتھ پیر کا استعمال بھی غلط ہوگا۔ آپ دیکھو امام کبیر تابعی ہیں سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ، چوٹی کے عالم ہیں یہ، انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، حالت نماز میں ہے اور حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ اگر ایک آدھ بار آدمی کا ہاتھ داڑھی کی طرف گیا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، نماز میں بار بار اس کا ہاتھ داڑھی کی طرف جا رہا تھا۔ تو سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه، کہ اگر اس کے دل کے اندر خشیت ہوتی تو اس کا اظہار اس کے اعضاء سے ہوتا، یعنی اگر دل میں خشیت ہوتی، اللہ کا ڈر ہوتا، تو ہاتھ پیر سے جو اللہ کی بندگی کر رہا ہے وہ بھی صحیح سالم ہوتے، جہاں ان کو رہنا چاہیے وہیں رہتے، وہ اپنے ہاتھوں سے داڑھیوں سے نہیں کھیل رہا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دل اگر صحیح ہوگا تو انسان کے جو اعضاء ہیں وہ بھی صحیح کام میں آگے بڑھیں گے۔ اگر دل میں خرابی ہو گئی تو انسان کے سارے اعضاء خراب عمل کی طرف ہی رہنمائی کریں گے، اسی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، ہمارے اعمال سے متعلق حساب و کتاب ہوگا۔ مشہور حدیث آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن بنی آدم کے قدم آگے نہیں ہل سکیں گے، ایک قدم وہ آگے نہیں بڑھا پائے گا، جما دیے جائیں گے اس کے قدم جب تک کہ وہ 4 یا 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، جس میں اس کے پوری عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ تمہیں 60 سالہ 70 سالہ 90 سالہ زندگی دی گئی تھی، ان ساری زندگی کو، ان اوقات کو تم نے کہاں صرف کیا؟ خصوصیت کے ساتھ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کو تم نے کہاں گزارا، علم کے بارے میں کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، جو مال تم نے کمایا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ سارے جو مسائل ہیں ہمارے سامنے، ان ساری چیزوں کے متعلق جو اللہ سوال کرے گا، ہم جانتے ہیں سوالات کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن یاد رکھو کہ جہاں بہت ساری چیزوں سے متعلق سوال ہوگا وہیں پر ایک سوال آپ کے اپنے دل سے متعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یاد رکھو یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں، ان ساری چیزوں سے متعلق اللہ آپ سے سوال کرے گا۔ اللہ نے کان دیا، اس کا استعمال تم نے کیسا کیا؟ اللہ نے آنکھیں دی، ان آنکھوں کا تم نے استعمال کیسا کیا؟ اللہ نے جو دل عطا کیا تھا، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ایک دھڑکتا ہوا دل تمہیں عطا کیا تھا، اس دل کو تم نے کیسا بنایا؟ اللہ تعالیٰ دل سے متعلق سوال کرے گا۔ اگر ہم آپ دیکھیں تو دل کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں کو ٹٹولا، دنیا کے سارے بندوں کے دلوں کو اللہ نے ٹٹولا، جانچا پرکھا، اس میں سب سے بہترین دل پایا کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے
اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا تو سب سے بہترین دل صحابہ کرام کا پایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، دوستی کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن وہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو پاکیزہ دل لے کر آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا، بے عیب دل لے کر آئے گا، اس دل میں کمی نہیں ہوگی، نقص نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا، ایسا ہی شخص کامیاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہٹے کٹے ہو، تندرست ہو، جوان ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث میں پہلا لفظ لایا گیا قلوب یعنی دل، بعد میں لایا گیا اعمال۔ پتہ یہ چلا کہ اگر دل صحیح ہوگا تو اس کے بعد آنے والا عمل بھی درست ہوگا، صحیح ہوگا۔ اگر دل میں خرابی ہوگی تو آنے والا عمل بھی خراب ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے شریعت اسلامیہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، میرے دل کو تیرے دین اسلام پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے، صحابیات نے، اور خصوصاً مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہو کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین اسلام پہ ثابت قدم رکھنا، آپ کو کس بات کا اندیشہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اے عائشہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں؟ اور ایک روایت میں آیا وَيُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، وہ رحمان جیسا چاہتا ہے بندوں کے دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا، تو میں کیوں نہ اپنے رب سے التجا کروں کہ اے میرے رب، میرے دل کو تیرے دین پر، تیری بندگی پر، تیری اطاعت پر ثابت قدم رکھنا۔ دوستو پتہ چلتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ دل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے شریعت اسلامیہ میں۔ اور ایک عجیب بات آپ سنیں، غور کریں کہ یہ دین اسلام جو نازل ہوا، خصوصاً قرآن مجید جو ہم سب کے لیے ہدایت کی، رہنمائی کی کتاب ہے، اس قرآن کا نزول کہاں ہوا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوا، لیکن کہاں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب کو جبریل امین لے کر اترے ہیں۔ کہاں لے کر اترے ہیں؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی آپ کے دل پر اس قرآن کا نزول ہوا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دل کا مقام کتنا بڑا ہے، کتنا اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس دل کا۔ دل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم سب کی ہدایت، رہنمائی، سرپرستی کرنے کے لیے جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی، اس کو نازل کیا تو دل پر۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ دل ایسی جگہ ہے جہاں پر خیر بھی ہوتا ہے، شر بھی ہوتا ہے، دل میں اچھے خیالات بھی ہوتے ہیں، برے خیالات بھی ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کا نزول دل پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جب قرآن کا نزول ہوا تو بہت سارے لوگ یہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ دل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر شر بھی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے قرآن کی کوئی آیت بھلا دی گئی ہو۔ یہ سوال آگے نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام شروع ہی میں کیا۔ وہ کیا کیا؟ 5-6 سال کی عمر کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے آئے، آپ کو پکڑا، آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے سینے کا آپریشن کیا، آپ کے دل کو نکالا، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ کے دل میں شیطان کے وسوسے کا جو حصہ تھا اسے نکال کر باہر کیا،
اور دوبارہ آپ کے دل کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا، یعنی بچپن ہی سے آپ کا دل سراپا خیر ہی خیر والا ہو گیا، وہاں پر شر نام کی گنجائش باقی نہیں رہی، شیطان کے وسوسے کا حصہ وہاں موجود نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے چل کر اسی دل پر قرآن کا نزول ہونے والا ہے، اور اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دل جو ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے، پمپنگ کرتا ہے جو دل، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے شریعت، اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا بڑا مقام ہے اس دل کا۔ مگر افسوس کہ آج ہم اور آپ اس دل کے بارے میں ذرہ برابر غور نہیں کرتے اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اندازہ لگا سکتے ہیں ہم اور آپ، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، غور کریں کتنی بڑی بات، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام دیکھیے، اللہ فرماتا کہ متقی لوگ قیامت کے دن باغات میں ہوں گے، نعمت والی جگہ میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے نکال لیں گے، غل، کینہ، کپٹ، بغض و حسد، ہم ان کے سینوں سے نکال لیں گے، ان کے دلوں سے نکال لیں گے، اور جنت میں وہ بھائی بھائی بن کر کے مسندوں پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے خوب مزے میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس آیت میں جو بات واضح کی جا رہی ہے وہ یہ کہ دل کا اتنا اہم مقام ہے شریعت میں کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دلوں کی صفائی کریں گے۔ کیسی صفائی؟ اگر ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کوئی کینہ ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگا، کوئی رنجش ہوگی، کوئی شکایت ہوگی، جنت میں داخلے سے پہلے سارے معاملات کو صاف کر لیا جائے۔ جنت میں جانے والا شخص جو ہوگا اس کے دل میں کوئی کجی نہیں ہوگی، دل میں کوئی نفرت اور عداوت، بغض، حسد نہیں ہوگا، دل صاف ستھرا ہوگا۔ یہ خوبی ہے جنت کی کہ جنت میں ایسے دل کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ہم سب مل کر دعا کریں کہ یقیناً ہم گنہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ تو دوستو، پتہ یہ چلا کہ دین اسلام میں، شریعت میں دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس حدیث میں جو واضح کیا گیا کہ جنت میں جو جانے والے ہیں ان کے دل صاف ہوں گے، ستھرے ہوں گے، پاک صاف ہو کر کے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ دل جس کی اتنی زیادہ شریعت میں اہمیت ہے، یہ ایک خون کا لوتھڑا ہے، ایک نرم ہے، نازک ہے۔ اگر آدمی دل کو ذرا سا چھو لے، دبا دے تو خون کا لوتھڑا ہے، پھیل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن سارا دار و مدار اسی دل پر ہے، اسی دل پر ہے۔ اسی لیے ایک سوال اٹھتا ہے، کیا انسان کا جو دل ہے یہ سخت ہوتا ہے؟ ہاں، انسان کا دل سخت ہوتا ہے، بلکہ پتھر ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ایک واقعہ وہ یہ کہ ایک چچا تھا، وہ بڑا مالدار تھا، اس کا بھتیجا، اس نے چپکے سے تنہائی میں کسی کو پتہ نہ چلے اس کا قتل کر دیا، اس کا قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو کسی اور کے دروازے پہ جا کر چھوڑ دیا۔ پورے علاقے کے لوگ پریشان ہیں کہ اس کا قتل کس نے کیا، قاتل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ بات واضح فرمائی کہ ایک گائے لائی جائے، اس گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مقتول کے جسم پر لگاؤ، مقتول زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کی نشاندہی کرے گا، اس کے بعد پھر مر جائے گا۔ یہ واقعہ بہت تفصیل سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے دوستو، میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ انشاءاللہ اس بات کو تفصیل سے بیان کروں گا، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ اس موضوع کو جاری رکھیں گے اور آپ سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں کہی جاتی ہیں اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔